اچھا رضا الحق صاحب، یہ سی پیک کا جو پورا ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو اسی ٹریک پر جو ہے یہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی دو بڑے ہاٹ اور سینسٹیو ایریاز ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی حالیہ الیکشن ہوئے، نئی حکومت آئی اور وہاں کی جو نئی اسمبلی ہے اب اور نئے وزیر اعظم ان کے منتخب ہوئے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے جو حق خود ارادیت جو ہے اس حوالے سے کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ابھی، دیکھیے کشمیر کے حوالے سے ایک تو پاکستان کا اصولی موقف ہے، اور وہ اصولی موقف فرام ڈے ون ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہ رگ ہے. ساتھ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے، اور یہ ہمارا ایک سمجھ لیں پاکستان کا وصیت قوم اور پوری دنیا کا اس پہ اجماع ہے ایک طرح سے، کہ بھارت نے جو کشمیر کے اوپر جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ غاصبانہ قبضہ ہے. آج بھی پوری دنیا میں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کے ڈاکیومنٹس ہوں، وہاں انڈین آکوپائڈ کشمیر ہی ہوتا ہے، آفیشلی ہی ایسے ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ اپنے ایک جسٹ کاز کے لیے وہاں سٹرگل کر رہے ہیں، پولیٹیکل سٹرگل بھی کر رہے ہیں، دوسرے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ سٹرگل کریں، چاہے وہ آرمڈ سٹرگل ہو. یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر موجود ہے، آرمڈ ریزسٹنس اگینسٹ انلیگل آکوپیشن، یہ ایک رائٹ ہے لوگوں کا، الاؤڈ ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو اس بات سے ملاتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں حق خود ارادیت جو کہ کشمیریوں کو اویلیبل ہے. اب دیکھیے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں کشمیریوں کی جو رائے ہے، استصواب رائے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی رائے پہلے بھی دے چکے ہیں اس بات کے حوالے سے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے. انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے وہاں پہ جا کے. پرابلم کی جڑ اصل میں یہ ہے. اب ہم جب آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر سے ایک حوالے سے مختلف ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے دور نہیں ہونا چاہتے. کوئی ایسی تحریک ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. انڈیا کے اندر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو ایویڈنس موجود ہے. ہم انڈیا کے اندر کی بات نہیں کر رہے. مقبوضہ کشمیر کی اپنی لیڈرشپ جو وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ عام مسلمان جو ہیں، اور وہاں پہ جنہیں کہا جاتا ہے حریت کے لوگ ہیں جو ہیں وہاں پہ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ آرمڈ سٹرگل کر رہے ہوں، حریت. دونوں صورتوں میں انہوں نے وہاں پہ یہ بات آواز اپنی بلند کر کے بتائی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. صرف یہی نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، بلکہ وہاں پہ وہ نعرے لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا بھارت نے آکوپائی کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ تو مشہور نعرہ ہے وہاں کا. اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے آزاد کشمیر کی وہ تو الیکٹ ہو جاتی ہے، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا کون بنتا ہے کون نہیں بنتا، کس نے وہاں پہ اکثریت لی کس نے نہیں لی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ ابو پارٹی لائنز ہو. اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ایکچولی یہ قومی ایشو ہے. اصل میں اس کو قومی ایشو کی طرح ہی لے کے آگے چلنا چاہیے. جو وہاں پہ آئے ٹھیک ہے، جس کی بھی بن جائے حکومت جیسے کہ اس وقت لیجسلیٹولی بنتی ہے، کشمیر کوز کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ورنہ وہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوگا. دوسرا یہ کہ کوشش ہونی چاہیے اس حوالے سے، اور یہ میرا ایک تو حکومت پاکستان اور وہ جو دوسری مقتدر قوتیں ان سے بھی بات یہ کر رہا ہوں میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ کشمیری خود بھی اپنی ہون گرون لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ کریں آہستہ آہستہ. جیسا کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں پہ شاید حالات کی وجہ سے، کیونکہ وہاں جبری انڈیا کا اتنا ہے، وہاں پہ ہوم گرون لیڈرشپ ان کی ابھری ہے. اور وہ ہوم گرون لیڈرشپ پھر اپنا سٹینڈ لیتی ہے، اپنا کیس لے کے پوری دنیا کی عدالت میں جاتی ہے. ان کے خود کشمیری جاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے ایشو کو بہت زیادہ ریز کر رہا ہوتا ہے. ہوم گرون لیڈرشپ کشمیر سے یا کشمیریوں کی جو آواز ہے آزاد کشمیر سے یونائٹ کرنے کے لیے، بھارت کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے جو کہ ناجائز تسلط ہے، پوری دنیا مانتی ہے. جب وہ کشمیری آزاد کشمیر کے لوگ ان کی لیڈرشپ وہ جا کے پوری دنیا میں کیس کو پریزنٹ کرے گی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کو ایکسپوجر ملے گا. آج کل میڈیا سے روکنا بڑا مشکل ہے کسی کو بھی، یہ نہیں ہو سکے گا کہ روک دے. پھر ان کے پاس دوسرے ایونیوز ہے، اگر ٹھیک ہے امریکن میڈیا نہیں بھی لے کے آتا، بہت سارا میڈیا ایسا اویلیبل ہے جہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے. جب یہ کام بڑھے گا آگے چلے گا تو پھر اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فروٹفل بات ہو. تو بہرحال یہ حق خود ارادیت کے حوالے سے، اور پھر یہ پاکستان کا اصولی موقف جو اس کے حوالے سے، یہ جو ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل چلتی رہتی ہے جو اس موجودہ پیراڈائم کے اندر ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی بنتی ہے، اس کا پھر پرائم منسٹر وہاں پہ الیکٹ ہوتا ہے، وہاں پورا ایک ان کا اپنا ہاؤس چلتا ہے
ہاؤس میں اسمبلی چلتی ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، یقیناً اہمیت ہے، لیکن آگے بڑھ کے مزید یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا کیس بھی پریزنٹ کریں جا کے انٹرنیشنل پبلک اوپینین میں بھی، انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے بھی، لیگل فورمز کے اوپر بھی، اور پھر مطلب بائی پریشر وہ انڈیا کے اوپر اس طرح اتنا پوری دنیا سے ڈلے کہ یہ کشمیریوں کی آواز ہے کہ وہ چاہتے ہیں صرف مقبوضہ کشمیر سے نہیں، دوسری جگہ سے بھی، کہ وہ چاہتے ہیں بھارت سے علیحدہ ہوں. یعنی کہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. جی میں یہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹلی کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک روایت رہی ہے کہ جو وفاق کی پارٹی ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ جو ایک یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اور جو انٹرنیشنل کیس پورٹرے کرنا ہوتا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جس پارٹی کی ہے وہی گورنمنٹ اگر آزاد کشمیر میں ہو تو وہ ایک پالیسی بنانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کو فار گرانٹیڈ لیا ہے قدرتی طور پر. اب کہتے ہیں جس طرح وہاں سے ہمارے دریا آتے ہیں نیچرلی، پہاڑوں کا سلسلہ ہمارا وہاں سے ہے، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ایسے الائن کیا ہوا ہے کہ شاید کشمیری خود بھی چاہیں تو وہ پاکستان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر آپ انڈین کشمیر کا لٹریسی ریٹ دیکھیں، انڈین کشمیر میں ڈیولپمنٹ دیکھیں، انڈین کشمیر میں جیسے رضا صاحب نے کہا ان کی ہوم گراؤنڈ لیڈرشپ دیکھیں، تو پاکستان کے کشمیر سے کسی طرح بھی وہ کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں پہ وہ چیزیں معاملات اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں. ان کو اس لیے بھی کرنا پڑا کہ وہاں پہ ان کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، نفرت تھی، تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ کیا. لیکن پاکستان کی طرف سے انفارچونیٹلی ان کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی کیونکہ ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ دیکھیں جی بھائی ہمارے ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان خود کچھ کرے، پاکستان کو چاہیے وہاں پہ ان کو اتنا آزاد کرے اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ خود جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اپنی آواز میں نہ صرف بنے بلکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے اس طرح کا ماڈل بنے. کیونکہ وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی، فیسیلیٹیز ملیں گی، تو قدرتی بات ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے بھی دل سے آواز نکلے گی کہ ہم نے اس کشمیر کے ساتھ جانا ہے. اگر یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا سوچیں گے، یار ہمیں اس سے بہتر نہیں ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہیں، وہ کم از کم ہماری اکانومی تو انڈیا بہتر چلاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو نا اس حوالے سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اگر کشمیر میں اس طرح انویسٹ کرتا ہے تو اس کا انڈیا کو بھی بڑا جیسے کہتے ہیں وہ بالکل نقصان پہنچے گا ایک قسم. بالکل. میں آپ کو اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے بات کی نا کہ کشمیر کو اٹ سیلف اوپر آنے دیا جائے، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی کرکٹر کشمیر سے پاکستان کا آئے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی نام نہیں ہے. لیکن پاکستان ایک کشمیر پریمیئر لیگ ایک لیگ کروانے جا رہا ہے اور اس لیگ میں بہت سے انٹرنیشنل کرکٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں. ان میں سے ایک انٹرنیشنل کرکٹر نے ٹویٹ کی کہ جو انڈیا ہے BCCI ان کا جو انڈین بورڈ ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ میں اس میں حصہ نہ لوں ورنہ IPL سے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اور اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں تو اس وقت ہر طرح کی ہیڈ لائن ہے کہ ICC جو ہے وہ اس کو کشمیر پریمیئر لیگ کو ریکگنائز نہ کرے اور اس کے خلاف وہ ہر جگہ بیانات دے رہے ہیں. اس سے ان کو اندازہ ان کو ہو رہا ہے کہ اگر کشمیر پریمیئر لیگ ہوگی وہاں کے لوگوں دیکھیں گے. اب دیکھیں نا، اب ایک مظفر آباد کی ٹیم ہوگی جب وہ بالا کوٹ کی ٹیم سے کھیل رہی ہوگی تو آپ خود سوچیں مقبوضہ کشمیر میں کیا سینٹیمنٹ ہوگا. کیا وہاں پہ گھر گھر میں مظفرآباد کے وہ نعرے بالکل نعرے لگیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہاں کے جو بہت سی فیملیز ہیں جن کا تعلق ہے وہاں سے، بہت سی فیملیز ہیں جن کے رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں صرف ایک گیم ہے، لیکن اس لیے انڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا. اسی طرح فار ایگزامپل اگر پاکستان کے کوئی بیوروکریٹ یا کوئی بھی جس طرح ہم نے یہ بڑا اچھا اقدام تھا پچھلی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے جو مسعود خان اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کشمیر کے، وہ ایک بیوروکریٹ تھے فارن آفس کے، ان کو لگایا انہوں نے اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کشمیر کا کیس پریزنٹ کیا. اسی طرح کشمیریوں کو اگر آپ لائم لائٹ میں لے کے آئیں گے اور انہیں کو فیسیلیٹیٹ آپ کریں گے کہ وہ خود اپنا کیس لڑیں جا کے اور کشمیر اٹ سیلف اس کی اکانومی ہو اور وہ اس کے جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل دنیا خود اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ تو ان کی ایک سے بنے گی. اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں کشمیریوں کے بحاف پہ کرنے دینا چاہیے.